بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین. لکھا تو سب نے، اور ایسے میں جبریل امی آئے اور ایک تختی زمرد کی پیش کی. کہا اللہ نے یہ بھجوایا ہے، اللہ نے یہ بھجوایا ہے. فاطمہ زہرا اسے رکھو اور پڑھو، جب تم اسے سامنے کرو گی یہ روشن ہو جائے گی. گویا لوح کا ٹکڑا کاٹ کے فاطمہ کے لیے تحفہ بھیج. اس کے اوپر نام چمکتے تھے، یاقوتی لفظ ابھرتے، اور ایک ایک امام کا نام لکھا تھا. زہرا تیری نسل میں اتنے امام آئیں گے، ان کے نام لکھے ہیں. اور جیسے جیسے تختی کے اوراق کھلتے جائیں گے، ہر امام کے عہد کا، ہر مومن اس کا نام آتا جائے گا، اس کی ولدیت آتی جائے گی، اور قیامت تک جتنے تمہارے حسین کے چاہنے والے آئیں گے سب کے نام اس تختی میں لکھے. اس تختی میں لکھا. تو ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ زہرا بی بی کے ہاتھ میں جو تختی تھی اس میں سب کے نام لکھے ہیں. اس سے بڑا فخر کوئی اور ہے کہ ہم خلافت کے منبر بن جائیں؟ کیا چاہتا ہے ڈاکٹر اسرار؟ کہ خلافت کو اب وہ واپس نہیں آتی، بھاگ لی کہیں، بھاگ گئی کہیں، خلافت بھاگ گئی. چوتھی کے بعد ہی بھاگ گئی تھی، اس کی چوتھی ہو چکی، جانے کہاں چوتھی کی اس نے. اب وہ واپس نہیں آتی. ہم کیوں بھٹکے؟ کیوں بھٹکے؟ ابھی کیا ضرورت؟ ہدایت قرآن سے کوئی ثابت کر دے تو سر کٹا دوں. اگر کوئی قرآن سے ثابت کر دے کہ انسانوں کی ہدایت خلافت کے ذریعے ہوگی، قرآن کی کوئی آیت دکھا دو. جتنی آیتیں قرآن میں ہیں وہ امامت سے متعلق ہیں کہ قیامت تک ہدایت امام کے ذریعے ہوگی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ندا دیں گے اور ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. ایسی آیت دکھاؤ کہ خلیفہ کے ساتھ بلائیں گے. امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ آیت ہے اور اس پر نبی کی حدیث ہے. یہ آیت تھی اور حدیث سنیے، اور حدیث یہ ہے کہ نبی نے فرمایا اگر کسی نے، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، اگر کسی نے پتھر کو بھی اپنا امام بنایا ہوگا تو اس پتھر کے پیچھے اس کو بلائیں گے. پتھر آگے چلتا ہوا آئے گا اور اس سے ہم پوچھیں گے کیا تو ان کا امام ہے؟ تو جملہ سن لو کہ اگر پتھر کا امام آ رہا ہے تو امام اگر بن بھی رہا ہے تو پتھر کا امام بن رہا ہے، پتھر کا بھی نہیں ہے. ارے پتھر کا تو مل نہیں رہا، پتھر کا تو مل نہیں رہا. اور اگر کوئی دعوے دار ہے تو پھر آپ ہمیں دکھا دیجئے، اور اگر آپ نہ دکھا پائیں تو آئیے، چلیے مینا میں چلیے، ہم آپ کو دکھائیں. دکھا دیں. لیکن آپ
آپ یہ کہیں گے صاحب حج کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، حج کی کتاب میں لکھا ہے، یہ 3 شیطان کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیے آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا، یہ 3 شیطان کھڑے ہیں تو بھائی آدم کے مقابلے میں شیطان خلافت چاہتا تھا، آدم کو مل گئی، یہ پتھر کے شیطان کو خلافت نہیں ملی۔ کہاں ملی؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تم ہو خلیفہ۔ اب آدم نے کیا خلافت کی زمین پہ آ کے؟ نہ کوئی زمین، نہ کوئی لشکر، نہ کوئی تاج، نہ کوئی تخت، کیا کیا؟ کوئی فتوحات کی ہوں، یعنی کس طرح آدم کی خلافت کو ہم تسلیم کر لیں؟ تو اللہ کہے گا کوئی خلافت تسلیم کرنے کی بات نہیں ہے، جس کو ہم نے بنا دیا وہ ہے خلیفہ۔ اب یہ باتیں کرنا بیکار ہیں ٹیلی ویژن پر۔ اب بچوں کو گمراہ نہ کیجئے، مسلمان بچوں کے دماغوں کی تطہیر کیجئے۔ شیعہ، سنی، حنبلی، شافعی، حنفی، جعفری جو بھی بچے ہیں ان کے دماغوں کو آرام سے سجا کے گلاب کے پھولوں کی طرح رکھیے۔ کب تک دھوکے میں رکھیں گے؟ سب چکر چھوڑیے، بس ایک چیز، یہ قرآن ہے، یہ اہل بیت ہے، یہ رسول کے آخری لمحات کی تمنائیں۔ بیٹی نے کہا بابا میں محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ کہ دیکھنا کوثر کے کنارے ملوں گا۔ کہا بابا اگر میں وہاں آپ کو نہ پاؤں تو؟ کہ پھر طوبہ کی چھاؤں میں ملنا۔ کہ بابا وہاں بھی ملاقات نہ ہو؟ کہ تو پھر صراط پہ دیکھنا کہ میں سب کو پار کروا رہا ہوں۔ کہ بابا وہاں بھی ملاقات نہ ہو؟ تو کہ جنت کے دروازے پہ ملنا۔ بابا اگر وہاں بھی نہ آپ کو پاؤں کہ پھر مقام محمود پہ آ جانا۔ دیکھیں بیٹی کہلوا کیا رہی ہے، بیٹی یہ بتا رہی ہے جہاں جہاں آخرت میں نبی ہوگا وہاں فاطمہ ہے۔ اب مقام محمود کی دعا کرنے والوں نبی اکیلا نہیں، وہ فاطمہ آ جانا۔ بابا مادر گرامی سے کہاں ملاقات ہوگی؟ کہ جب جنت میں آنا تو 4 قصر تمہیں نظر آئیں گے، آسیہ، مریم، ہاجرہ اور حوا کے قصر ہوں گے۔ ان کے درمیان جو سفید موتیوں کا سب سے اونچا قصر ہو وہی تمہاری ماں خدیجۃ الکبریٰ کا وہی قصر۔ اور زہرا یہ فقر اللہ نے تمہیں اس لیے دیا ہے کہ مجھ پر سب سے پہلے جو ایمان لایا اور میری نبوت کی تصدیق کی وہ تمہارا شوہر علی ہے، اور عورتوں میں جس نے سب سے پہلے تصدیق کی وہ تمہاری ماں خدیجہ ہے۔ تو ہر فخر زہرا کو مل گیا، اس لیے بی بی کو صدیقہ کہتے ہیں۔